آج ہم چوتھی شب قدر یعنی 27ویں شب کی عبادت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو 27ویں شب کو 12 رکعت نفل 3 سلام کر کے پڑھنی ہے۔ وہ اس طرح کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح نکالیں گے۔ پھر ہم 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ پھر ہم 4 رکعت نفل نماز پڑھیں گے اور وہ اس طرح پڑھیں گے: سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ تکاثر الہاکم التکاثر، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں گے اور یہ قبر کے عذاب سے چھٹکارا ہوگا۔ پھر ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، پھر 70 مرتبہ استغفار کی تسبیح نکالیں گے، اور انشاءاللہ آپ مصلی سے ابھی اٹھیں گے نہیں تو آپ کے گناہ اور آپ کے والدین کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الم نشرح لک صدرک اور سورۃ قدر پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور سلام پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورۃ قدر پڑھیں گے۔ اور 27ویں شب قدر کا جو خاص وظیفہ ہے، سورۃ ملک پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے، 7 مرتبہ پڑھیں گے سورۃ ملک۔ اور پھر خاص وظیفوں میں ہی 7 حامیم 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ قبر کے عذاب اور گناہوں سے بچانے کے لیے بہت زیادہ افضل ہے۔ یہ ہماری 27ویں شب کا خاص وظیفہ ہے۔ جو شخص 7 حامیم ہمیشہ پڑھے گا وہ دوزخ کے عذاب سے ہمیشہ بچا رہے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا فائدہ نمبر 2 ہے کہ جو 7 حامیم ہے یہ آپ 11 مرتبہ پڑھ کے کسی مصیبت میں ہوں گے تو 11 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، انشاءاللہ آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ نمبر 3 ہے کہ اگر آپ کوئی بات بھول جائیں یا آپ کو کوئی تنگ آ رہا ہو تو یہ 7 حامیم پڑھیں گے تو آپ کو جو بھولی ہوئی بات ہوگی وہ یاد آ جائے گی۔ 7 حامیم کی 7 صورتیں: سورۃ مومن، حامیم، سجدہ، شورى، زخرف، دخان، جاثیہ اور احقاف ترتیب وار پارہ نمبر 24، 25 اور 26 میں اکٹھی آئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، آمین۔